السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں ایک ایسی سورہ ہے جس کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی؟ وہ ہے سورہ الفاتحہ۔ آج ہم قرآن کی سب سے عظیم سورہ الفاتحہ کے بارے میں جانیں گے۔ یہ وہ مبارک سورہ ہے جو ہر نماز کا ضروری حصہ ہے اور جسے ام القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ آئیے اس کی فضیلت اور اہمیت کو قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں سمجھتے ہیں۔ سورہ الفاتحہ کے کئی نام ہیں۔ الصلاۃ بھی کہتے ہیں، الحمد بھی کہتے ہیں، ام القرآن بھی کہتے ہیں، الشفا بھی کہتے ہیں اور رقیہ بھی کہتے ہیں، السبع المثانی بھی کہتے ہیں۔ قرآن کی سب سے عظیم سورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الحمدللہ رب العالمین ہی سبع المثانی ہے اور وہی عظیم قرآن ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔ صحیح البخاری میں 4474۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ الفاتحہ قرآن کی سب سے افضل اور عظیم سورہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، نہ تورات میں، نہ انجیل میں، نہ زبور میں اور نہ ہی فرقان قرآن میں اس جیسی سورہ نازل ہوئی۔ جامع ترمذی 2875 صحیح۔ یہ سورہ کی عظیم شان اور فضیلت کو بیان کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو سورہ الفاتحہ نہ پڑھے۔ صحیح بخاری میں موجود ہے 7756، صحیح مسلم 394 میں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ الفاتحہ کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ صحیح مسلم 395۔ یہ سورہ کی سب سے بڑی فضیلت ہے کہ اس کی تلاوت میں اللہ تعالیٰ خود جواب دیتے ہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ الفاتحہ پڑھ کر بچھو کے ڈسے ہوئے آدمی پر دم کیا اور وہ اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں کس نے بتایا کہ یہ سورہ دم یعنی سورہ رقیہ ہے؟ صحیح البخاری 5736، صحیح مسلم 2201۔ اس لیے سورہ الفاتحہ کو شفا کی سورہ بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشخبری دی، دو نور آپ کو دیے گئے ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ پہلی سورہ الفاتحہ، دوسرا سورہ البقرہ کی آخری دو آیات۔ صحیح مسلم 806۔ سورہ الفاتحہ ہمیں سکھاتی ہے کہ دعا شروع کرنے سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا اور تعریف کرنی چاہیے، پھر اس سے ہدایت اور مدد مانگنی چاہیے۔ اس لیے اس سورہ کو قرآن کی دعا بھی کہا جاتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ پورے قرآن کا پیغام سورہ الفاتحہ میں جمع ہے، یعنی اللہ کی تعریف، توحید، اللہ کی ربوبیت، رحمت، روز قیامت، عبادت صرف اللہ کے لیے، مدد صرف اللہ سے طلب کریں، ہدایت کی دعا کریں، نیک لوگوں کا راستہ اپنائیں، گمراہی سے بچنے کی دعا کریں۔ ہر مسلمان روز فرض نمازوں میں کم از کم 17 مرتبہ سورہ الفاتحہ پڑھتا ہے۔ اس سے اللہ کی یاد، ہدایت اور اجر بار بار حاصل ہوتی ہے۔ سورہ الفاتحہ صرف 7 آیتوں کی سورہ ہے، لیکن اس میں پورے قرآن کا خلاصہ سمایا ہوا ہے۔ اس میں بہت سے اہم مضامین ہیں، اس لیے سورہ الفاتحہ کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ نماز میں دل لگا کر تلاوت کرنی چاہیے۔ مشکل اور بیماری کے وقت اللہ سے شفا کی دعا کے ساتھ اسے پڑھنی چاہیے۔ ہر دعا کی عبادت اللہ کی حمد سے کریں۔ روز ہدایت کی دعا مانگتے رہا کریے۔ اللہ تعالی ہمیں سورہ الفاتحہ کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے اور اس کی برکتوں سے ہمیشہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میں نے یہاں پر آپ کو صرف اس کی تھوڑی سی فضیلت بتائی ہے۔
اگر آپ کو یہ فضیلت پسند آئی تو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ میں السلام علیکم کا جواب ضرور دیا کریں، کیونکہ سلام سے بہت زیادہ برکت ہوتی ہے۔